اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی 15 پارہ، الکہف، سورت 18واں نمبر ہے سورت الکہف کا، 18۔ اس کی تشریح بیان کی جا رہی ہے۔ اس کا ایک ویلاگ میں ہم تقریباً 9 آیتوں کا بیان کر چکے ہیں۔ اگر نیکسٹ 10 آیت سے شروع کر رہے ہیں سورت الکہف۔ یہود نے قریش کو مشورہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آزمائش کے لیے 3 سوال کریں۔ روح کیا ہے، اصحاب کہف کا قصہ کیا تھا، اور ذی القرنین کی سرگزشت کیا تھی۔ اصحاب کہف کے قصہ کو عجیب ہونے کی حیثیت سے انہوں نے خاص اہمیت دی تھی، اس لیے اس آیت میں بتلایا گیا ہے کہ وہ اتنا عجیب نہیں جیسے تم سمجھتے ہو۔ اس سے کہیں بڑھ کر عجیب و غریب نشانات قدرت موجود ہیں۔ آگے اصحاب کہف کا قصہ اولاً مجملاً پھر مفصلاً بیان فرمایا ہے۔ کہتے ہیں کہ چند نوجوان روم کے کسی ظالم و جبار بادشاہ کے عہد میں تھے، جس کا نام بعض نے دقیانوس بتلایا ہے۔ بادشاہ سخت غالی بت پرست تھا اور جبر و اکراہ سے بت پرستی کی اشاعت کرتا تھا۔ عام لوگ سختی اور تکلیف کے خوف اور چند روزہ دنیوی منافع کی طمع سے اپنے مذہب کو چھوڑ کر بت پرستی اختیار کرنے لگے۔ اس وقت چند نوجوانوں کے دلوں میں، جن کا تعلق عمائد سلطنت سے تھا، خیال آیا کہ ایک مخلوق کی خاطر خالق کو ناراض کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ ان کے دل خشیت الہی اور نور تقوی سے بھرپور تھے۔ حق تعالیٰ نے صبر و استقلال اور توکل و تبتل کی دولت سے مالا مال کیا تھا۔ بادشاہ کے روبرو جا کر بھی انہوں نے لَنَدْعُوَ مِن دُونِهِ آلِهَةً لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا لَنَدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، نہ پکاریں گے ہم اس کے سوائے کسی کو معبود نہیں، نہ تو کئی ہم نے بات عقل سے دور یہ انہوں نے نعرہ بلند کیا اور ایمانی جرأت و استقلال کا مظاہرہ کر کے دیکھنے والوں کو محبوط تو حیرت زدہ کر دیا۔ بادشاہ کو کچھ ان کی نوجوانی پر رحم آیا اور کچھ دوسرے مشاغل و مصالح مانے ہوئے کہ انہیں فوراً قتل کر دے۔ چند روز کی مہلت دی کہ وہ اپنے معاملہ میں غور و نظر ثانی کر لیں۔ انہوں نے مشورہ کر کے طے کیا کہ ایسے فتنے کے وقت جب کہ جبر و تشدد سے عاجز ہو کر قدم ڈگمگا جانے کا بہر الخطرہ ہے، مناسب ہوگا کہ شہر کے قریب کسی پہاڑی میں روح پوش ہو جائیں اور واپسی کے لیے مناسب موقع کا انتظار کریں۔ دعا کی کہ خداوندہ تو اپنی خصوصی رحمت سے ہمارا کام بنا دے اور رشد و ہدایت کی جاہ و پہمائی میں ہمارا سب انتظام درست کر دے۔ آخر شہر سے نکل کر کسی قریبی پہاڑی میں پناہ لی اور اپنے میں سے ایک کو مامور کیا کہ بھیس بدل کر کسی وقت شہر میں جایا کرے تا ضروریات خرید کر لا سکے اور شہر کے احوال و اخبار سے سب کو مطلع کرتا رہے۔ جو شخص اس کام پر مامور تھا، اس نے ایک روز اطلاع دی کہ آج شہر میں سرکاری طور پر ہماری تلاش ہے اور ہمارے اقارب و اعزاء کو مجبور کیا جا رہا ہے، یعنی عزیز و اقارب کو، رشتہ داروں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہمارا پتہ بتائیں۔ یہ مذاکرہ ہو رہا تھا کہ حق تعالیٰ نے ان سب پر دفعتاً نیند طاری کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ سرکاری آدمیوں نے بہت تلاش کیا، پتہ نہ لگا، تھک کر بیٹھ رہے اور بادشاہ کی رائے سے ایک سیسہ کی تختی پر ان نوجوانوں کے نام اور مناسب حالات لکھ کر خزانہ میں ڈال دیے گئے۔
تاکہ آنے والی نسلیں یاد رکھیں کہ ایک جماعت حیرت انگیز طریقہ سے لاپتہ ہو گئی ہے۔ ممکن ہے آگے چل کر اس کا کچھ سراغ نکلے اور بعض عجیب واقعات کا انکشاف ہوا۔ یہ نوجوان کس مذہب پر تھے، اس میں اختلاف ہوا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ نصرانی، یعنی اصل دین مسیح کے پیرو تھے، لیکن ابن کثیر نے قرآن سے اس کو ترجیح دی ہے کہ اصحاب کہف کا قصہ حضرت مسیح علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ واللہ عالم۔ رقیم پہاڑ کی کھو کو کہتے ہیں اور بمینی مصر قوم بھی آتا ہے، یعنی لکھی ہوئی چند مسند عبد بن حمید کی ایک روایت میں، جسے حافظ نے علی شرط البخاری کہا ہے، ابن عباس سے رقیم کے دوسرے معنی منقول ہیں، یعنی اصحاب کہف اور اصحاب رقیم ایک ہی جماعت کے دو لقب ہیں۔ غار میں رہنے کی وجہ سے اصحاب کہف کہلاتے ہیں، اور چونکہ ان کے نام و صفت وغیرہ کی تختی لکھ کر رکھ دی گئی تھی، اس لیے اصحاب رقیم کہلائے، مگر مترجم محقق رحمۃ اللہ نے پہلے معنی لیے ہیں اور بہر صورت اصحاب کہف و اصحاب رقیم کو ایک ہی قرار دی ہے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اصحاب رقیم کا قصہ قرآن میں مذکور نہیں ہوا، محض عجیب ہونے کے لحاظ سے اصحاب کہف کے تذکرہ میں اس کا حوالہ دے دیا گیا ہے، اور فی الحقیقتاً اصحاب رقیم کھو والے، یعنی ان کا نام جس سے مشہور ہے کھو والے، وہ 3 شخص ہیں جو بارش سے بھاگ کر ایک غار میں پناہ گزین ہوئے تھے، اور اوپر سے ایک بڑا پتھر آ پڑا جس نے غار کا منہ بند کر دیا، اور اس وقت ان سے ہر ایک شخص نے اپنی عمر کے مقبول ترین عمل کا حوالہ دے کر حق تعالیٰ سے فریاد کی، اور بتدریج غار کا منہ کھل گیا۔ امام بخاری نے اصحاب کہف کا ترجمہ منعقد کرنے کے بعد حدیث الغار کا مستقل عنوان قائم کیا ہے۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ نیکسٹ ویلاگ میں بیان کیا جائے گا۔ یہ سورۃ کہف کا یہ دوسرا ویلاگ تھا۔ انشاءاللہ تیسرے ویلاگ میں باقی حصہ پوری سورۃ کہف انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔